وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دریا جو بہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. کبھی اس پہ سوچا کہ یہ دریا خشک کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتے. تو جس چیز کے ساتھ لوگوں کا فائدہ لگ جائے اللہ اسے تر و تازہ اور آباد رکھتا ہے. دریا جو بہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت، ہر قطرہ یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. جو بار وزن جو بار اٹھا نہ سکے ارض و جبال و افلاک، انسان یہ سہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. خوشبو ہے دو عالم میں تیری، خوشبو ہے دو عالم میں تیری. اے گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے آئے گا جہاں میں. تجھ سا کوئی آیا ہے
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تکریم و توقیر صدر بزم حضرت شیخ دامت برکاتہم، قابل احترام و اکرام معزز محترم محتشم علماء کرام، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے سندھ کے اہل علم سے اجتماعی ملاقات کا شرف بخشا، اور اس پہ میں اپنے برادری مکرم جناب مولانا راشد سمرو صاحب کا، مولانا صالح صاحب کا، دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ ان کی محبتیں مودتیں ہماری اس اجتماعی ملاقات کا ذریعہ بنی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے چند گھڑیوں کی اس ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام 2 روزہ تربیتی کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں اسے اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ آپ علم و فضل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس عاجز سے زیادہ باخبر ہیں۔ میں چند باتوں کو تکرار کے طور پر گوش گزار کر کے اس سبق کو جو اپنے بڑوں سے سنا ہے استحضار کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو آنے والے فتنوں اور طوفانوں کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دوستوں کی اس محنت کو، اس جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے قابل احترام دوستوں، دنیا میں سوشلزم آیا، وہ اقتصادی نعرہ لے کر آیا۔ اس کے اندر صرف اقتصادی پوائنٹ تھا، اور وہ مساوات کا نعرہ لے کر، اقتصادیات کا نعرہ لے کر، اور جب وہ اس کا عروج تھا تو ایشیا سرخ کے نعرے پاکستان میں بھی لگتے تھے۔ یہاں پر بھی اسلامی سوشلزم کے نعرے لگتے تھے۔ مساوات کا وہ درس دینے والا وہ ملک، اس کا یہ دعویٰ زبانی تھا۔ عملی صورت کیا تھی؟ عملی صورت یہ تھی، صرف اس چھوٹے سے واقعے سے کہ روس میں لوگ جانوروں کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں وقت پہ کھولا جاتا، وقت پہ چارہ دیا جاتا، وقت پہ کھیت پہ لے جایا جاتا، وقت پہ واپس باندھ دیا جاتا،
بس کوئی زندگی نہیں. لیکن حکمران طبقہ جو نعرہ لگا رہا ہے مساوات کا، اس کا اندازہ کیجیے کہ گورباچوف اسی عرصے میں جرمنی جاتا ہے. تو آپ آج بھی یہ رپورٹ موجود ہے، جب گورباچوف نے جرمنی کا دورہ کیا تو روس کی 40,000 فوج اس کی حفاظت کے لیے گئی. مساوات کا نعرہ لگانے والا ایک بندے کے لیے 40,000 فوج روس سے جرمنی جاتی ہے پروٹوکول اور حفاظت کے لیے. اور یہ کوئی 10 دن جرمنی میں رہا. نعرہ مساوات کا لگانے والا روزانہ کھانا چارٹر کر کے روس سے کھانا تیار ہوتا اور جرمنی پہنچتا. یہ بدبخت بیٹھ سو نہیں سکتا تھا، ایسے کمر سیدھی کر کے سو نہیں سکتا. اس کے لیے فرانس کی ایک کمپنی نے جو میٹرس بنایا، وہ ایک اسپیشل میٹرس جس میں وہ بیٹھ کر سوئے. لوگوں کی صورتحال یہ ہے، حکمران کی صورتحال یہ ہے. نعرہ لگایا، نعرے پہ عمل نہیں کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ روس پہ زلزلہ نہیں آیا، روس پہ کوئی طوفان نہیں آیا، کوئی سیلاب نہیں آیا. سسٹم فلاپ ہو گیا، سسٹم فلاپ ہو گیا. اور جب اس سے چادر ہٹی تو پتہ چلا کہ اس میں افلاس ہے، تنگدستی ہے، غربت ہے. اور وہ اتنی تنگدستی کہ سوویت یونین اپنا وجود سنبھال نہیں سکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور جب دنیا میں سوشلزم بک گیا تو کیپٹلزم دنیا میں سر اٹھا رہا ہے. اس نے سر اٹھایا جس کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام. سرمایہ دارانہ نظام، اس کے 3 پلر ہیں بنیادی. پہلا پلر طریقہ حکمرانی، وہ ہے سیکولرزم. طریقہ حکمرانی سیکولرزم، جس کا معنی ہے لا دین اللہ، گورنمنٹ کا کوئی دین، گورنمنٹ کا کوئی دین. ہم لوکلی لوگوں کو مذہبی آزادی، دینی نہیں، مذہبی آزادی، نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو. یہ ہے سیکولر ریاست. آج مغرب میں جتنی ریاستیں قائم ہیں وہ سیکولر ریاستیں ہیں. وہاں پہ ہمارے لوگ جب نیشنلٹی لیتے ہیں تو وہ ایک حرف اٹھاتے ہیں، اور وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں حرف ہوتا ہے اعوذ باللہ کہ جی ہم آ کے نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے. نہیں، وہ حرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس نظام کے نیچے زندگی گزاریں، ہم اس نظام کے نیچے زندگی گزاریں. بس نظام آپ کا قبول ہے، نظام آپ کا قبول ہے تو مسلح آپ کو واشنگٹن میں بھی ملے گا، بلیک ہاؤس جس کو وائٹ ہاؤس کہتے ہیں وہاں بھی ملے گا. مسئلہ ہے نظام کا. میرے پاس ایک بڑے داعی آئے، توجہ کرنا، میرے پاس ایک بڑے داعی آئے. بات کرتے کرتے مولانا کا تذکرہ آیا تو میں نے کہا حضرت میں چند چیزوں کو
اپنے مسلک پر اپنے دوستوں میں اللہ کی نعمت عظمی سمجھتا ہوں۔ میں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے وجود کو اپنے مسلک کے لیے نعمت سمجھتا ہوں۔ ایسا دینی علمی آدمی اللہ نے کسی اور کو نہیں۔ اس وقت مولانا سلیم اللہ خان صاحب آیا تھے، میں نے کہا وفاق المدارس کے لیے مولانا سلیم اللہ خان آج رحمہ اللہ کہتے ہیں شغل دامت برکاتہم کہ ان کا وجود اتحاد اور اتفاق کی علامت ہے۔ تو اسی طرح میں آج پاکستان میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے باقی باتیں آپ کی درست ہیں، اس پہ میرے تحفظات ہیں، باقی باتیں درست ہیں، اس پہ تحفظات ہیں، میرے ساتھ بہتر ہے۔ میں نے کہا جی آپ کے تحفظات کیا ہیں؟ کر رہے وہ سٹی سی بات ہے، ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ مجھے بتائیں آپ نے کبھی مولانا کے ساتھ سفر کیا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کبھی معاملہ کیا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کبھی مجلس کی؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا تقریریں آپ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کسی کی رائے، کسی کے بارے میں رائے اس وقت تک قائم نہ کرو جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کرو، معاملہ نہ کرو، اس کے ساتھ نشست نہ کرو، اور خود آپ نے یہودیوں کے میڈیا کے پھیلائے ہوئے زہر کو قبول کرتے ہوئے آپ نے ایک معتبر عالم دین کے لیے ایک اپنے دل کے اندر تحفظات کی ایک پوری دیوار کھڑی کر دی۔ بالکل خاموش ہو۔ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب تک زمین سے نیچے کی بات کرو گے، آسمان سے اوپر کی بات کرو گے۔ کہنے لگے مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ جب تک قبر اور حشر کی بات کرو گے، لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، لوگ آپ کے ماتھے چومیں گے، لوگ واری جائیں گے، صدقے جائیں گے، لیکن جب آپ زمین کے اوپر نظام کی بات کرو تو لوگ گریبان پکڑ لیا کرتے۔ میں نے کہا آپ بات کر رہے ہو قبر کی، آپ بات کر رہے ہو حشر کی، تو وبا مچی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جس دن زمین کے اوپر نظام کی بات کی تو اس دن لگ پتا جائے گا کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مولانا فضل الرحمان زمین کے اوپر نظام کی بات کر رہا ہے، اس لیے اس کے لیے سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہاں پر رہنے والے اوتھ لیتے ہیں، ان سے حلف لیتے ہیں کہ جی ہم اس ملک کے شہری بنتے ہیں اس نظام کے تحت جو امریکہ میں ہے، جو برطانیہ میں ہے، جو جرمنی میں ہے۔ ہمارے لوگ نیشنلٹی ہے، کسی کی بھی نیشنلٹی اوتھ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اوتھ یہ ہے کہ ہمارے نظام کے تابع نہ ہو۔ اور اگر آج پورے پاکستان میں امریکہ یہ اعلان کرے کہ جو لوگ ہمارے نظام کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم ان کو نیشنلٹی دیتے ہیں، ایمانداری نہ دسو کتنے لوگ باقی بچ سکتے؟ اگر کوئی باقی بچے گا تو یہی کلندر مولوی ہوگا، یہی فقیر مولوی ہوگا، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ کہے گا مولوی پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ گزارش یہ کر رہا تھا سوشلزم پٹ گیا، سیکولرزم پوری دنیا پہ سرمایہ دارانہ نظام وہ آج پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، اور اس نظام میں 3 بنیادی پلر ہیں۔ طریقہ حکمرانی سیکولرزم، معاشی پالیسی سود، ان کی معاشی پالیسی کس پر ہے؟ سود پر، اور ان کی تہذیب اور تمدن
بےہودگی، آوارگی، فحاشی اور عریانی۔ میرے قابل احترام بھائی، یہ ایجنڈا ہے کس کا؟ سیکولرزم، یہ کیپٹلزم۔ کیا ہمارے ہاں سودی نظام ہے یا نہیں؟ لہذا ہم نے وہ تو قبول کر لیا، اس کا معاشی نظام قبول کر لیا، اس کا تہذیبی نظام بھی قبول کر لیا۔ آج ہماری بیٹی فاطمہ کی بیٹی بنتے ہوئے العیاذ باللہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، مغرب کی بیٹی بنتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے۔ تہذیب بھی قبول کر لی آپ نے، سوسائٹی اور معاشرے میں اقتصادی نظام بھی قبول کر لیا، باقی رہ گیا حکومتی نظام۔ اور حکومتی نظام کے لیے، سیکولر نظام کے لیے پوری جدوجہد جاری ہے۔ آج سب سے زیادہ جس چیز پر تکلیف ہو رہی ہے وہ پاکستان کا 1973 کا آئین ہے، جس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کو اسلامی بنانے میں اگر کردار ادا کیا ہے تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے، اور اگر اس کو آج تک باقی رکھا ہے تو میرے اللہ کے فضل سے مولانا فضل الرحمان نے۔ یہ حقائق ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا نے کیا کیا؟ اس نے آپ کے آئین کے قبلے کو درست رکھا ہے، اس پہ حملے ہوئے، اس آئین کی شیپ چینج کرنے کے لیے، اس کی جبی سے اسلامی ہٹانے کے لیے۔ یہ کتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ آئین کے اندر جو اسلامی شق میں شامل کہ کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، قرارداد مقاصد جو اس کے اندر آئی، ہمارے اکابر نے اس کو اندر ڈالا۔ آج یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کے بہت ساری چیزوں کو تحفظ دے رکھا ہے۔ آپ سے کٹنے والا بنگلہ دیش ہے، آپ سے زیادہ علماء وہاں موجود ہیں، وہاں مدرسے آپ سے زیادہ ہیں، تبلیغی جماعت کا اجتماع، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع وہاں پہ ہوتا ہے۔ وہاں سے چھوٹا سا مدرسہ جو ہے، چھوٹا سا مدرسہ، اس میں 5-6 ہزار طالب علم ہوتے ہیں، چھوٹا سا مدرسہ۔ وہاں جو چھوٹے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں 2-3 لاکھ بندہ ہوتا ہے، چھوٹا سا 2 لاکھ 3 لاکھ مسئلہ ہی کوئی۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ میرے لیے بھی حیرت انگیز تھی کہ سارے لوگ صحیح المسلک، اہل سنت والجماعت دیوبندی مسلک سے تعلق ہے، لیکن یہ مدرسے میں لگے رہے، خانقاہ میں لگے رہے، دعوت و تبلیغ میں لگے رہے، ادھر توجہ ہی نہیں کہ حکومت بن رہی ہے، آئین بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ حکومت بنی، آئین بنا، آئین کے اندر لکھ دیا گیا کہ یہ حکومت سیکولر ہوگی، یہ حکومت سیکولر ہوگی۔ 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ اسمبلی کے اندر بل آیا، بنگلہ دیش بل آیا اسمبلی کے اندر کہ جناب اسلام میں وراثت کا نظام غیر عادلانہ ہے۔ کہنے والا بظاہر مسلمان غیر عادلانہ ہے، عورت مرد کے مساوی ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب یہ قرآن کے، حدیث کے نصوص کے صراحتاً خلاف ہے۔ اب کوئی عالم اٹھ کر بات کرتا ہے تو آئین اس کو تحفظ نہیں دیتا۔
پاکستان میں اس طرح کا وہ قانون بنتا ہے تو ہر محراب و ممبر سے آواز اٹھتی ہے تو آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے کہ تیرا حق بنتا ہے کہ تو آواز اٹھا۔ یہ فرق پیدا کیا ہے جمعیت علماء اسلام نے، یہ فرق پیدا کیا ہے جمعیت علماء اسلام نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ان کی محنتوں کی وجہ سے آج پورے عالم اسلام میں میرے دوستو بہت ساری دنیا دیکھنے کا، بہت سینئر لوگوں سے ملنے کا بھی موقع ملا۔ میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں کسی عالم کو یہ جرأت نہیں، ہمت نہیں، اس کو یہ گنجائش نہیں کہ وہ اپنی حکومت وقت کی کسی پالیسی پر تنقید کر سکے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنی حکومت پر تنقید کر سکے، اس کی پالیسی کو ڈسکس کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دائرہ کار مسجد ہے، اور ہمارا عالم ممکن ہے کہ اپنی مسجد کمیٹی کے صدر کے بارے میں بات نہ کر سکے، لیکن ملک کے صدر کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے۔ اب یہ جرأت کس نے آپ کو دی؟ یہ زبان آپ کو کس نے دی؟ اگر یہ جرأت آپ کو دی ہے، یہ زبان آپ کو دی ہے، تو جمعیت علماء اسلام نے آپ کو دی ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، گزارش کر رہا تھا کہ کیپٹلزم نے اپنی تہذیب پہنچائی، اس تہذیب کے سامنے اگر کوئی بند ہے پاکستان میں تو وہ دینی مدارس اور جمعیت علماء اسلام۔ اس نے سودی نظام پہنچایا، آج اس کے سامنے آواز اٹھتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام اور مدارس اسلامیہ سے فارغ التحصیلات و اہل علم ہیں۔ اور آج جو محنت ہو رہی ہے اس ملک کو سیکولر بنانے کی، اور اس ملک کو مولوی کو مسجد تک محدود کرنے کی، دین کو مذہب کی طرح مسجد کے اندر نماز روزے کی حد تک محدود کرنے کی، اور اس ریاست کو ایک سیکولر ریاست بنانے کی ایک محنت اور ایک جد و جہد ہو رہی ہے۔ آج میں اللہ کے فضل اور کرم سے کہتا ہوں، جب تک جمعیت علماء اسلام، اس کی قیادت، اس کا ورکر اور قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان موجود ہے، انشاءاللہ یہ ریاست کبھی بھی سیکولر نہیں بن سکے۔ یہ میرے قابل احترام دوستو، جب ہمارا عزم یہ ہے تو اس عزم تک، اس ملک تک، اس جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جماعت کے کارہائے نمایاں واضح ہیں، جماعت کی پالیسیاں واضح ہیں۔ اس جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور سندھ کی دھرتی وہ دھرتی ہے جو حضرت امروٹی کی دھرتی، حضرت امروٹی کا وہ فیض ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے عمارت بہت بڑی بنتی ہے اور بنیادیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن کھڑی عمارت بنیادوں پہ ہی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادوں پہ حضرت امروٹی کی دعائیں اور آنسو شامل ہیں، اس کی بنیادوں میں ڈاکٹر خالد سمرو کا خون شامل ہے، اس کی بنیادوں
اس قافلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، میں آج کے علماء کنونشن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے قابل احترام دوستو، اب میں دو باتیں کروں گا، بات مختصر کرنی ہے کیونکہ میں نے آج جانا بھی ہے کہ جماعت کب بنتی ہے اور جماعت ٹوٹتی کب ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بدری صحابہ تشریف گئے۔ بدری صحابہ کو ایک مقام حاصل تھا۔ نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل بتاؤ ان فرشتوں کا کیا ہوا، وہ کہاں ہیں جو بدر میں اترے تھے؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب، بدر میں اترنے والے فرشتے اسی طرح ممتاز ہیں جس طرح صحابہ میں بدری صحابہ ممتاز ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتوں کو مصطفیٰ کا قرب ملا تو فرشتے ممتاز ہو گئے، اس امت کو مل جائے تو یہ امت کیسے ممتاز نہیں ہوگی۔ مجلس میں جگہ تنگ تھی، نبی علیہ السلام نے پاس کو کہا آگے آ جاؤ، گنجائش پیدا کرو، بیٹھنے کی جگہ دو۔ بعضوں کو دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ظرف الٹے پڑے، برتن الٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ بس میں مصطفیٰ ہی کیوں نہ ہو، ظرف سیدھا ہوگا تو کچھ جائے گا، اگر پانڈا الٹا پیا ہو سی تو کچھ بھی نہ جا سی۔ مصطفیٰ نے فرمایا آپ تشریف لے جائیں۔ ایسے کون جگہ آپ نے گھیری ہوئی ہے؟ وہ منافقین کی جماعت جب وہ چلی گئی، بازاروں میں جا کر پروپیگنڈا کیا کہ جی اب تو ہمیں مجلس میں بیٹھنے بھی نہیں دیتے، اب تو ہماری پیروی ہی کوئی نہیں ہے، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ فتنہ ہر جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ ہر جگہ بیٹھتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا، جواب رب العالمین نے دیا۔ جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا، جواب رب العالمین نے دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فافصحوا في المجالس فافصحوا يفصح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ عظمتوں والے رب نے فرمایا، او میرے مومنوں، جب تمہیں کہا جائے مجلس میں گنجائش پیدا کرو، فافصحوا، تو گنجائش پیدا کرو۔ رب العالمین، میں تو ہر بات کسی نہ کسی مطلب کے ساتھ جوڑ کر کرتا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو مجلس میں جگہ دی، مجھے کیا ملے گا؟ کائنات کے رب نے فرمایا تو نے اپنے بھائی کو جگہ دی مجلس میں، میں کائنات کا رب اعلان کرتا ہوں یفصح اللہ لکم، میں تیرے زندگی کے سارے
اور جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ، اٹھ جایا کرو، رب العالمین بڑی توہین ہو گئی، اتنی بڑی مجلس میں، اتنے بڑے اجتماع میں مجھے کہا گیا اٹھ جاؤ۔ رب العالمین فرماتے ہیں امیر کی اطاعت کرنے سے توہین نہیں ہوا کرتی، شان میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا میں یہاں پر علماء کی موجودگی میں ایک درد دل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجلس میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، کسی بیٹھک میں بیٹھے، مسلمان بھائی آ گیا، آپ نے رسک کر کھسک کر اسے جگہ دے دی، اور اس کو جگہ دینے پر میرا رب فرماتا ہے میں زندگی کے سارے معاملات میں کشادگی پیدا کر دوں گا۔ اگر آپ نے مسجد میں، آپ نے اپنی بزم میں اپنے بھائی کو جگہ دی، رب اتنا بڑا مقام دے رہا ہے، میرے بھائی ذرا بتا، اگر تو اپنے بھائی کو اپنے دل میں جگہ دے گا تو میرا رب کتنی وسعتیں عطا کرے گا۔ اپنے دل میں جگہ دے۔ پارٹی چلانے میں سب سے بنیادی چیز دل بڑے، چڑیوں والے دل پارٹیاں نہیں چلایا کرتے، شیروں والے دل ہوا کرتے ہیں، شیروں والے دل۔ بڑا دل رکھ، اور جن کے دل بڑے ہوا کرتے ہیں میرا رب ان کے ہاتھ بھی کشادہ فرما دیا کرتے ہیں۔ دل بڑا رکھ، اور پھر دوسری بات اطاعت امیر۔ دو انتہائی اہم ترین اخلاق قرآن کی اس آیت سے نکلے جو کسی بھی جماعت کے لیے بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب مدینہ میں گئے، ریاست مدینہ جب بنائی، آپ نے روڈ نہیں بنائی، آپ نے پل نہیں بنائے، آپ نے بڑی بڑی مال نہیں بنائی، آپ نے بڑے بڑے ہوٹل نہیں تعمیر کروائے، آپ نے بڑے بڑے ادارے نہیں بنائے۔ اللہ کے محبوب نے جب ریاست مدینہ بنائی تو لوگوں کی کردار سازی کی، اور کردار سازی میں اتنے بلند ہو گئے، اتنے بلند ہو گئے کہ بعد میں آنے والے ان کے کردار کی بلندی کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کے سروں سے دستار گر جایا کرتی ہے۔ وہ تھی پارٹی، جماعت۔ دو اخلاق اس کے اندر آئے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا اگر آج کی اس کنونشن سے ہم یہ دو چیزیں لے کر چلے جائیں اور زندگی کا بنیاد بنا لیں تو میرے خیال میں ساری محنت پوری ہو جائے۔ اس سے دو چیزیں نکلی، ایک ہے ایثار، دوسرا ہے تواضع۔ ایثار اور تواضع، ایثار اور تواضع آج ہمارے اندر سب سے بنیادی فقدان دو چیزوں کا۔ ہر بندہ اپنی انانیت کے بت کے اندر بیٹھا ہے۔ اگر میرے مطلب کی بات ہوگی تو قابل قبول ہے، میرے مطلب کی بات نہیں ہے تو قابل قبول نہیں۔ ایثار یہ کہ کوئی میرے بارے میں قربانی کرے تو ٹھیک، میں کسی کے لیے تیار ہوں، دوسرا میرے بارے میں قربانی کرے وہ تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ لہذا میرے محبوب نے جو جماعت تیار کی اس میں یہ دونوں وصف تھے۔ وہ ایثار میں اتنے بڑے تھے کہ کائنات کے رب نے ان کے ایثار کی بھی تعریف کی ہے۔ رب نے ان کے ایثار کی تعریف کی۔ تواضع میں اتنے بلند تھے، تواضع میں اتنے بلند تھے کہ ملائکہ بھی جھک کر ان
ان کو سلام کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین آتے ہیں، وحی کی ملکوتی صدائیں پہنچا رہے ہیں۔ وحی رک گئی، پوچھا اللہ کے محبوب یہ جو سامنے سے آتا ہے یہ کون ہے؟ ابو ذر تو نہیں ہے؟ محبوب دو عالم نے فرمایا ہاں ہے تو ابو ذر، یہ میرا دیوانہ ہے، پروانہ ہے، مستانہ ہے، لیکن اتنا گمنام ہے، اتنا گمنام ہے کہ اسے مدینے والے اچھی طرح نہیں جانتے۔ آپ تو سید الملائکہ ہو، آپ کیسے جانتے ہو اسے؟ آپ کیسے جانتے ہو؟ تو جبریل امین نے ایک عجیب جملہ فرمایا، کہا میرے محبوب یہ آپ کے طریقوں پہ چل کے اتنی عظمتوں والا، اتنی شان والا بن چکا ہے کہ اسے زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنے آسمانوں والے اسے جانتے ہیں۔ یہ جن گلیوں سے گزرتا ہے ان گلیوں کے تذکرے آسمانوں میں ہوتے ہیں، یہ جس بزم میں بیٹھتا ہے اس بزم کے تذکرے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ میرے قابل احترام دوستو، دو چیزیں اس آیت سے پتہ چلی، ایک تو ایثار پیدا کریں، تواضع پیدا کریں، اطاعت امیر کریں، امیر جیسا کہے گا ویسا کرو گے تو میرے رب نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرتا ہے نہیں کرتا رہے گا۔ اللہ بلند کرتا نہیں کرتا رہے گا، قیامت تک اس کی بلندیاں چلتی رہیں گی۔ اس مومن کی جس نے اپنے بڑوں کی حکم کی پاسداری کی، اور پھر یہاں پر ضمن ذکر ہوتا تو بھی بات بن جاتی، لیکن میرا اللہ پروٹوکول دے رہا ہے علماء کرام آپ کو۔ مومنوں میں تو سب شامل ہے، آج سارے شامل تھے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم کہہ کر بات ختم ہو جاتی تو بھی ٹھیک تھی، لیکن پھر میرے رب نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات۔ اگر یہ تواضع اور یہ ایثار علماء میں آ جائے تو ان کو جو بلندیاں ملیں گی وہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا میرے قابل احترام دوستو، آئیے ہم اپنے اخلاق میں، آئیے ہم اپنے طریقوں میں تواضع اور ایثار پیدا کر کے اس جماعت کے لیے آپ نے پہلے قربانیاں کی، ان قربانیوں پہ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اپنی قیادت پر غیر متزلزل یقین اور اپنے قائد پر غیر متزلزل یقین، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ 8,080 لوگوں کو این آر او پاکستان نے دیا، جو کرپٹ ترین لوگ تھے، جنہوں نے پاکستان کے اندر ہر طرح کے جرائم کیے۔ ان 8,080 لوگوں میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت تو دور کی بات، ایک ادنا کارکن بھی شامل نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اور بینکوں سے قرضے لے کر اربوں روپے کھانے والے 5,000 افراد کی فہرست سامنے لائی گئی۔ 5,000 افراد، ان 5,000 افراد میں بھی جمعیت علماء اسلام کا ایک چھوٹا سا کارکن بھی شامل نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ ملک کے اندر انتہا پسندی، اس کی فہرست اور مختلف جماعتوں کے عسکری ونگ، ان کی فہرست لائی گئی تو اس میں بھی جمعیت علماء اسلام پرامن سیاسی جدوجہد کرنے والی جماعت کے نام پر سامنے آئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج ملک میں کرپٹ ترین حکمران، آج ملک کے اندر نالائق اور نااہل ترین حکمران ہونے کے باوجود جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور سیادت کے لیے بغض اور عداوت رکھنے کے باوجود آج پوری تحقیق کے بعد، پوری تفتیش کے بعد
کوئی چھوٹا سا مقدمہ بھی سامنے نہیں لا سکے، ایسی بیدار قیادت کو ساری قوم سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ لہذا ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ لوگ چور و ڈاکو کے پیچھے چلتے ہیں، ہم ایک اللہ والے کے ساتھ ہیں، ہم ایک اللہ والے کے ساتھ ہیں، اور کوئی غرض سے نہیں چلتے، صرف اللہ کے لیے چلتے ہیں، اور کوئی اور مشن نہیں، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے لیے چلتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، اگر یہ ہمارا جذبہ، ہمارا یہ عزم اسی طرح رہا تو پھر یہ جماعت، یہ گلدستہ، یہ انشاءاللہ نکھرتا جائے گا، یہ بڑھتا جائے گا۔ ہمارے اکابر کی ارواح مجھے یہ پیغام دے رہی ہیں کہ یہ شمع جو فیروزاں ہے، لہو اس میں ہمارا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اپنا بھائی خالد یاد آ رہا ہے، اس کی روح سرگوشیاں کرتی ہوئی کہہ رہی ہے، یہ شمع جو فیروزاں ہے، لہو اس میں ہمارا ہے۔ سنبھالو سنبھالو اس کو پروانو، یہ مستقبل تمہارا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں جماعت کے ساتھ جڑنے کی، اس کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی محبت و مودتوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعالمین۔